الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. سورہ جمعہ چل رہی ہے، اس کی یہ آخری کی 6 آیتیں. کل اس سورت میں 11 آیتیں ہیں. 5 آیتیں ہم لوگ پڑھ چکے تھے اور آج 6 آیتیں پڑھی گئی ہیں. اس میں پہلی ان 2 آیتوں میں بلکہ 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہود سے خطاب کیا ہے. یہودی سب جانتے ہیں کہ بہت ہی اسلام دشمن، نبی دشمن، مسلمان دشمن یہ قوم ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے ہی سے انہوں نے اسلام سے دشمنی کی ہے اور آج تک دشمن چلے آ رہے ہیں اور گویا کہ قیامت تک یہ اسلام دشمن ہی رہیں گے. اور ان کو ناز یہ ہے کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، بلکہ ابناء اللہ ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں. نحن ابناء اللہ و احباؤہ. قرآن کہتا ہے کہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کی اولاد ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب لوگ ہیں، حالانکہ یہ اللہ کے مبغوض انسان ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہ دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہیں. اس لیے ان سے کہا گیا کہ واقعی اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اللہ کے دوست ہو، اللہ کے تم چہیتے ہو، لاڈلے ہو، تو ظاہر ہے کہ ہر دوست سے ملنا چاہتا ہے، دوست کے بعد جانا چاہتا ہے، ملاقات چاہتا ہے. کون نہیں چاہتا کہ سب دوست سے وصل ہو جائے، فصل نہ رہے، دوری نہ رہے، غربت ہو جائے. تو ظاہر ہے کہ اللہ جب دوست ہے تمہارے تو اللہ سے ملنا چاہیے نا، اللہ سے ملاقات کرنی چاہیے. تو اللہ سے ملاقات کا ایک ہی راستہ ہے کہ آدمی مرے اور اللہ سے ملے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت یہ پل ہے، برج ہے جو ایک محبوب کو محبوب سے ملانے والا ہے. موت کے پل کو پار کریں گے تو پھر اللہ سے ملاقات ہوگی. تو اللہ نے کہا کہ ان سے کہیے کہ یہ واقعی اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے چہیتے اور لاڈلے ہیں، تو ان کو ذرا موت کی تمنا کرنا چاہیے کہ مانگے اللہ سے موت تاکہ اللہ ہم تیرے پاس آئیں. اس لیے کہ آخرت اصل راحت کی جگہ آخرت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ساری خیر اللہ نے جنت میں رکھی ہے اور ساری شر اللہ تعالیٰ نے جہنم میں رکھی ہے.
جنت میں کوئی شر نہیں ہے اور جہنم میں کوئی خیر نہیں ہے. تو جنت میں کوئی مصیبت نہیں ہے کسی طرح کی. بڑھاپا بھی ایک مصیبت ہے، جنت میں بڑھاپا نہیں ہے. بیماری ایک مصیبت ہے، جنت میں بیماری نہیں ہے. موت ایک مصیبت ہے، جنت میں موت نہیں ہے. تو گویا کہ ساری راحتیں اللہ نے جنت میں رکھی ہیں اور ساری مصیبتیں اللہ نے جہنم میں رکھی ہیں. تو مرنے کے بعد کوئی آدمی جنت میں جائے گا، کوئی جہنم میں جائے گا. اللہ کا دوست ہے تو جنت میں جائے گا اور اللہ کا دشمن ہے تو جہنم میں جائے گا. جب تم کہہ رہے ہو کہ وہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ کے اولاد ہیں، اللہ کے چہیتے اور لاڈلے ہیں، تو ظاہر ہے کہ دنیا میں کیوں خواہ پریشان ہو دنیا کی مصیبتوں میں. آ جاؤ مر کے ہمارے پاس، جنت میں بھیج دیں گے تم کو. واقعی تم اپنے دعوے میں سچے ہو. تو اللہ نے کہا قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قل کہیے، کہہ دیجیے اے وہ لوگوں جو اپنے کو یہودی کہتے ہو، یہودی، اگر ان زعمتم انکم اولیاء، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو اور لوگوں کو چھوڑ کر، یعنی ہمارے علاوہ اللہ کو کوئی دوست نہیں ہے. یعنی گویا کہ ان کا دعویٰ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ اور مسلمان ہیں یہ اللہ کے دوست نہیں ہیں، دوست تو ہم ہیں، اللہ کو محبت تو ہم سے ہے. تو کہا کہ اگر یہ بات تمہاری سچی ہے تو فتمنوا الموت، کرو موت کی تمنا، نہیں موت کی دعا مانگو، اللہ موت دے اور جو ہے ہم تیرے پاس آئیں اور تیرے دوست ہونے کے ناطے ہمارے ساتھ تو احساس و اکرام کر کے اپنے مہمان خانے میں داخل کر دے جنت میں. ان کنتم صادقین، یعنی اگر تم اس دعوے میں سچے ہو. تو اللہ نے آگے جواب خود دیا ہے. کیا جواب دیا ہے؟ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، یعنی کبھی بھی یہ موت کی دعا نہیں کریں گے، موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس لیے کہ ان کے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا ہے، ان کے جو کرتوت ہیں، ان کے جو کالے اعمال ہیں، اس لیے کہ کو پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی و رسول ہے اور دین اسلام آخری دین ہے. ان کو سب پتا ہے، ان کو اپنی کتابوں تورات و انجیل کی روشنی میں، لیکن وہی عناد اور ضد اور حسد ہے جو مانے ہیں قبول کرنے سے، قبول نہیں کرتے ہیں. تو جانتے پوچھتے انہوں نے آپ کی رسالت کی اور جو اسلام کی اور دین کی انہوں نے مخالفت کی ہے، لہذا ان کو پتہ ہے. اس لیے ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم مریں گے تو جنت میں نہیں جائیں گے، جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. اللہ کے ہم دوست نہیں ہیں، زبانی دعویٰ تھا ان کو. اللہ نے کہا واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ جو ہے خوب جانتے ہیں. علیم جو ہے وہ مبالغے کا صیغہ ہے، فعیل کے وجہ پر خوب جانتے ہیں. ایک عالم ہوتا ہے، علیم ہوتا ہے، ایک علامہ ہوتا ہے. تو لہذا علیم کے معنی خوب جانتا ہے. کسے؟ ظالموں کو. یہ لوگ یعنی گویا کہ اللہ نے ان کی طرف ظلم کی اضافت کی، یہ ظالم ہے. انہوں نے جو ہے یعنی اللہ کے نبی کے ساتھ، اسلام و شریعت کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا ہے. اس وقت بھی ظلم کر رہے تھے اور آج بھی ظلم کر رہے ہیں. اس نے فرمایا کہ موت کی تمنا نہیں کریں گے اور اللہ ان کو خوب جانتا ہے. یعنی جب آئیں گے تو ان کو دھر لیا جائے گا، پکڑ لیا جائے گا، جھونک دیا جائے گا جہنم میں. لہذا یہ لوگ جو ہے خبیث انسان ہیں. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ یہود کی خصوصیات میں خصوصیت یہ ہے کہ موت سے بہت ڈرتے ہوں. موت کے نام سے ان کو موت آتی ہے، موت کا نام سن کے وہ موت آتی ہے. آج بھی اسرائیل میں ایک یہودی مرتا ہے تو سارا اسرائیل جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، چیخنے چلانے لگ جاتا ہے. ہزاروں ہزاروں جو ہے فلسطینیوں کو مار دیتے ہیں، لیکن ان کا ایک آدمی مرتا ہے تو چیختے چلاتے ہیں وہی ہمارا ایک آدمی مر گیا. موت سے ان کو گھبراہٹ ہے تو جتن بہت کرتے ہیں وہ موت سے ڈر کی وجہ سے. چنانچہ برطانیہ وغیرہ میں بعض علماء کہتے ہیں کہ ہم کو معلوم ہوا کہ وہاں یہ یہودی رہتے ہیں، وہ جو کاروں میں پھرتے ہیں ان کی باڈی ڈبل ہوتی ہے، ڈبل باڈی والی کار میں پھرتے ہیں. اگر کوئی کار کو بم بھی ڈالے تو اس کا اثر نہ ہو، موت نہ ہو. اتنا ان کو موت سے
گویا کہ ڈر ہے، موت سے ڈرتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ان کو اپنے یہودی ہونے پر ناز ہے. یعنی ہم یہودی ہیں تو لہذا ہم کو مزید کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. جنت جو ہے وہ ہمارے جنت کے ہم ٹھیکیدار ہیں. جنت ہمیں نہیں ملے تو کسے ملے گی؟ جیسے آج بھی کچھ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ صاحب جو ہے ہم سید ہیں، ہم ہاشمی ہیں، ہم قریشی ہیں، ہم فلاں خاندان کے ہیں، جنت ہم کو نہیں ملے تو کسے ملے گی؟ اللہ کے ہاں خاندان و قبیلے نہیں دیکھے جاتے. اللہ کے ہاں تو آدمی کے عقیدہ اور آدمی کے اعمال اور صفات اور اخلاق دیکھے جاتے ہیں. لہذا اس کا عقیدہ صحیح ہے، صفات صحیح ہے، اخلاق صحیح ہے، اعمال صحیح ہے، تو پھر جو انشاءاللہ وہ کسی قبیلے خاندان کا ہو اللہ تعالیٰ جو ہے اسے جنت میں بھیجے گے. چنانچہ کل ہی یا پرسوں ہم بچوں کو ایک حدیث پڑھا رہے تھے مشکات شریف میں کہ حضرت معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یمن روانہ کیا. یعنی گورنر کے حیثیت سے، قاضی کے حیثیت سے اب چلتے ہوئے ان کو رخصت کر رہے تھے اور ان کو بہت سی وصیتیں فرمائی تھی. اور آخر میں یہ بات فرمائی کہ معاذ جب تم اگلے سال اس سال واپس آؤ گے تو تمہاری میری ملاقات نہیں ہوگی بلکہ تمہارا گزر میری مسجد اور قبر سے ہوگا. تو حضرت معاذ ابن جبل کو خاص تعلق تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. رونے لگے، زار و قطار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کہ جب میں آؤں تو اب تو جا رہا ہوں، یہ بھی نبی سے جو ہے جدائی ہے، اور واپس آؤں گا تو پھر نبی سے ملاقات نہیں ہوگی، تو پھر کیا بنے گا؟ مدینے میں کیسے رہے گی؟ نبی کی زیارت کے بغیر کیسے جو ہے مدینے میں گزرے گی؟ رو رہے تھے. اللہ کے نبی السلام نے اپنا چہرہ پھیر لیا. اگر دیکھیں گے تو اللہ کے نبی کو رونا آئے گا، آپ رو گے تو کو اور رونا آئے گا. اس لیے آپ نے مدینے کی طرف اتفاق پھر چہرہ کر لیا. اس کے بعد جو بات فرمائی، کیا فرمایا؟ کہ فرمایا ان اول الناس بی المتقون من حیث کانوا ومن کانوا. فرمایا کہ میرے سے سب سے قریب لوگوں میں وہ لوگ ہوں گے ان اول الناس بی المتقون حیث کانوا ومن کانوا، کہ میرے سے سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو متقی ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو یا جہاں ہو. یعنی میرے صحابہ میں سے ہو یا بعد والوں میں سے ہو یا مکے میں ہو، مدینے میں ہو، کوفہ میں ہو، بصرہ میں ہو، مصر میں ہو، یمن میں ہو، کہیں بھی دور دراز علاقے میں رہتا ہے اور کسی قبیلے خاندان کا ہے، بس شرط یہ ہے کہ اس کے اندر تقوی ہے تو کل قیامت کے میدان میں وہ مجھ سے قریب ہوگا. تو معلوم ہوا کہ قربت جو ملے گی وہ جو ہے وہ تقوی سے ملے گی، قرابت سے نہیں. قربت جو ہے وہ ہوتی ہے وہ تقوی سے ہوتی ہے، قرابت سے نہیں ہے. قرابت والے بہت دور چلے جاتے ہیں اگر تقوی نہیں ہے. اس لیے حدیث میں فرمایا کہ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے لے کر نہیں جا سکتا ہے. تو نسب پر فخر کرنے کی گنجائش نہیں ہے. ہاں اعمال کے ساتھ عقیدہ صحیح ہو پھر نسب بھی اعلیٰ ہے تو نور علی نور والی بات ہے. ورنہ صرف نسب ہے اور آدمی کے پاس عقیدہ صحیح نہیں، اعمال صحیح نہیں، اخلاق صحیح نہیں ہے، صفات نہیں ہے، تو پھر اس کے اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں. تو یہود کہا کرتے تھے ہم یہودی ہیں. اس لیے کوئی شخص یہودی نہیں بن سکتا ہے. یہودی وہی ہوتا ہے جو ان کے خاندان میں پیدا ہوتا ہے. اس لیے یہودیاں کی دعوت نہیں ہے یہودیت کی. عیسائیت میں عیسائیت کی دعوت ہے تو آدمی کو لوگ عیسائی بناتے ہیں، لیکن کوئی یہودی یہودیت کی دعوت دے کر اپنے خاندان و قبیلے میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہے، وہ یہودی نہیں بناتا ہے. سمجھتے ہیں کہ ہم یہودی ہیں، بس جنت ہمارے لیے پیدا کی ہے، باقی سارے انسانوں کے لیے جہنم ہے. اس لیے کہتے تھے کہ صاحب جو ہے کیا کہتے تھے کہ انکم اولیاء للہ من دون عوام انسانوں کے چھوڑ کر ہم ہی اللہ کے دوست ہیں، اولیاء ہیں، اللہ کے مقرب لاڈلے پیارے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے موت کی تمنا کرو، مرو. حدیث میں آتا ہے آقا نے فرمایا اگر وہ موت کی تمنا کرتے تو فوراً مر جاتے. ان کو پتا تھا کہ موت کی تمنا کریں گے تو فوراً موت آ جائے گی، اس لیے ان سے موت کی تمنا ظاہر میں بھی نہیں کیا. چلو بھی تھوڑی دیر کے لیے موت کی تمنا کر لے، دکھا دیں، ایسا بھی نہیں کر سکتے. اس لیے وہ ڈر تھا اگر موت کی تمنا کریں گے فوراً اللہ قبول کر کے موت دے دیں گے اور جب موت آئے گی تو سیدھا جہنم میں چلے جائیں گے. اس لیے انہوں نے زبان سے بھی اپنی موت کا تمنا کا اظہار نہیں کیا ہے. اب آگے اللہ فرماتے ہیں کیا کہاں بھاگو گے موت سے، کتنا ڈرو گے؟ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. تو پھر سے دوبارہ کہہ دیجئے کہ وہ موت جسے تم بھاگ رہے ہو وہ تم کو آ کر رہے گی، مل کر رہے گی.
اس لیے کہ موت سے وہ مفر نہیں ہے. آدمی جہاں بھی چلا وَلَوْ كُنْتُ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم جو ہے یعنی لوہے کے اور جو ہے مختلف مضبوط قلعوں میں جا کے تم جو ہے بسیرا کر لو، ٹھکانہ کر لو، قیام کر لو، لیکن موت وہاں بھی پہنچ کر رہے گی. موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے. یہ فرمایا وَلِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. تو موت سے بھاگنا جو ہے یعنی فطری طور پر انسان کو موت سے گھبراہٹ ہوتی ہے، یہ منع نہیں ہے. موت کے اسباب سے بچنا بھی ضروری ہے. زبردستی آدمی اوپر سے گر کر مر جائے، سرائر کھا کے مر جائے، یا کوئی خطرناک یعنی کوئی موت یعنی کوئی بیماریاں ہیں جہاں موت واقع ہو رہی ہے وہاں چلا جائے، یہ ممانعات ہے کہ جہاں موت کے اسباب ہے وہاں سے بچنا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے جب قبطی کو مار دیا، ان کو موت کا خطرہ ہونے لگا تو مصر کو چھوڑ کر مدین آ گئے. تو یہ موت سے بھاگنا یہ نہیں کہیں گے، بلکہ ظاہری اسباب جو موت کے وہاں سے آدمی بچ سکتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے غزوہ احد میں آپ نے دو زرے پہنی تھی. زرہ جو ہوتا ہے لوہے کا لباس ہوتا ہے جو سپاہی پہنتے ہیں دشمن سے کے وار سے بچنے کے لیے، خود پہنتے ہیں اور زرہ پہنتے ہیں، ڈھال ہاتھ میں رکھتے ہیں، لہذا دشمن کے واروں سے اور حملوں سے اپنا بچاؤ کر سکے. تو یہ سب منع نہیں ہے. یعنی موت سے بھاگنے کے معنی کہ آدمی مجرم ہو اور جان بوجھ کر جرم کر رہا ہے اور پھر وہ موت سے بھاگ رہا ہے، تو یہ ہے. جیسے یہودی جو ہے یہ جانتے تھے اللہ کے نبی کو، آپ کی نبوت کو، رسالت کو، اسلام اور دین کو، اور سمجھتے کہ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں. یہ مجرم تھے اس لیے موت سے گھبرا رہے تھے. تو آدمی مجرم ہو موت سے ڈر، ورنہ موت کی تمنا آدمی کر سکتا ہے. جیسے حضرت بار بار آپ نے سنا ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے وفات کے وقت میں بیوی پاس میں بیٹھ کے کہہ رہی تھی واہ ویلا واہ ویلا واہ حسنا واہ کربا، اے غم، اے پریشانی، اے بربادی. تو کہنے لگا لا تقولی واہ کربا ولیکن قولی واہ، یعنی کہنے لگے کہ واہ تربا، یا ویلا نہ کہو بلکہ واہ تربا. کیا مزے کی بات ہے. غدا نلقى الاحبہ محمدا وحزبا، کہ آج کا دن گزر جائے گا، کل اللہ کے نبی اور اپنی جماعت سے ملاقات ہو جائے گی. لوگ موت کی تمنا کرتے ہیں. موت کی تمنا آدمی اس وقت کرتا ہے جب اسے اللہ سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے. موت کی تمنا جو دنیا کی مصیبتوں سے گھبرا کر کرنے کو منع کیا گیا ہے. یہ بات میں نے پہلے بھی بتائی تھی، عرض کی تھی حدیث کی روشنی میں. چنانچہ فرمایا ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، مرنے کے بعد چھٹی نہیں ہو جائے گی. جب مر گئے مٹی میں مل گئے، جیسے ہندوؤں کا عقیدہ ہے، آواگمن کا عقیدہ ہے، تناسخ کا عقیدہ ہے. مر گئے بھائی روح بھی جیسے جس فنا ہوتا ہے روح بھی فنا ہو جاتی ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، اکثر یہ کہتے ہیں کہ جس فنا ہے تو روح بھی فنا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ اگر روح باقی ہے تو کسی اور روح میں وہ روح آ جائے گی. اگر وہ اچھا تھا تو بادشاہ بن کے، وزیر بن کر، مالدار بن کر آ جائے گا. اگر برا ہے تو گدھا، کتا، بلی بن کر آئے گا. یہ ان کا عقیدہ آواگمن کا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ صاحب جسم فنا ہوتا ہے، روح باقی رہتی ہے. روح ایک مرتبہ پیدا ہو گئی، روح کو فنا نہیں ہے. وہ عالم ارواح سے عالم ارحام میں آئی، عالم ارحام سے عالم دنیا میں آئی، اور عالم دنیا سے جو ہے وہ عالم برزخ میں جائے گی. عالم برزخ سے پھر جو ہے وہ عالم آخرت میں جائے گی، پھر جنت یا جہنم میں جائے گی اپنے اعمال کے اعتبار سے. تو روح کو بربادی اور تباہی و فنا نہیں ہے، روح تو باقی رہے گی. اس لیے انتقال بولتے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، یعنی ان کی روح دنیا سے نکل کر وہ عالم برزخ میں پہنچ گئی. اچھی ہے تو علیین میں جائے گی اور بری ہے تو سجین میں جائے گی. لہذا اس کے فیصلے اللہ کریں گے. تو علیین اوپر ہے، سجین نیچے ہے، لہذا بروں کی روح جو ہے وہ نیچے سجین میں جائے گی. اور جو نیک لوگ ہیں، اللہ کے پیارے لاڈلے ہیں، مومن مسلمان ہیں، ان کی روح جو ہے وہ علیین میں جائے گی اللہ کے حکم سے. اس نے فرمایا ثم تردون الى عالم الغیب، یعنی کہ سب مر گئے تو ختم، مسئلہ ختم ہو گیا. اب زندگی میں جو کیا کھائے پیے وہی ہمارا تھا، باقی مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ جو عالم الغیب والشہادہ، جو غیب کی چیزوں کو، حاضر کی چیزوں کو سب جانتا ہے. یہ غیب اور شہادہ ہمارے اعتبار سے ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز شہادہ اور غیب نہیں ہے. سب شہادہ ہی شہادہ ہے، سب حاضر ہی حاضر ہے. ہمارے لیے کیا ہے، سب یہاں دیکھ رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے حاضر ہے، پیچھے ہمارے لیے غیب ہے، مسجد کے باہر غیب ہے، ہم نہیں جانتے، نہیں دیکھتے. لیکن انسانوں کے اعتبار سے کچھ چیزیں غائب ہیں، کچھ چیزیں حاضر ہیں، لیکن اللہ کے لیے ساری چیزیں حاضر ہیں. ہمارے اعتبار سے فرما رہے کہ عالم الغیب والشہادہ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، لہذا تم جو کچھ دنیا میں کیا کرتے تھے سب اللہ بتائیں گے
کہ تم نے رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، کاروبار میں، ملازمت میں جو کچھ تم نے کیا تھا، رتی رتی ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کھول کر رکھیں گے۔ فرشتوں کا وہ نا صحیفہ ہے، وہ سامنے آئے گا۔ آدمی خود کہے گا ما لہذا الکتاب، یعنی ما لہذا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ کیا ہو گیا اس کتاب کو، صحیفے کو؟ اس میں جو کوئی چیز نے چھوڑی نہیں، اچھی بری چھوٹی بڑی کوئی چیز نے چھوڑی، سب اس میں نوٹ کیا اس فرشتوں نے۔ آدمی خود اعتراف کرے گا۔ تو اذا فینبئکم بما کنتم تعملون، یہاں تک جو ہے یہود سے متعلق بات تھی، اور اس میں ہمارے لیے بھی یہی بات ہے کہ صاحب جو ہے مسئلہ جو ہے یہ نہیں ہے کہ صاحب تم کس خاندان و قبیلے کے ہو، بلکہ یہ دیکھا جائے گا تمہارے عمل کیا ہے، تمہارا عقیدہ کیا ہے۔ اور پھر جو آدمی جو ہے اگر واقعی نیک ہے تو اس کو مرنے میں زیادہ خوف نہیں ہوتا ہے، مرنے کے لیے پریشان نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کو تو خوشی ہوتی ہے، چلو بے موت آ رہی تو مصیبتوں سے چھٹکارا پا کر راحتوں میں جا رہے ہیں۔ لہذا ایک ماں کے گود میں بچہ جا کر سکون پاتا ہے، تو جو اللہ ہزاروں ماؤں سے زیادہ محبت رکھتے ہیں اس کے پاس جانے میں کیا ڈر ہے، کیا خوف ہے؟ پریشانی وہی ہے، اللہ کے پاس جا رہے ہیں۔ تو لہذا تم بھی تیاری کرو، اس کی بات کہی گئی۔ اب آگے جو چونکہ یہ سورہ جمعہ ہے، سورۃ الجمعہ اس کا نام ہے، تو لہذا جمعہ سے متعلق کچھ احکام اللہ تعالیٰ نے، کچھ آداب ہے، کچھ شرائط ہیں، کچھ جو ہے یعنی ضروری باتیں ہیں جو اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دیے ہیں، اس لیے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ عبادت کے لیے خاص کیا جاتا ہے ایک دن کو۔ چنانچہ یہودیوں سے کہا گیا تو انہوں نے یوم السبت کو یعنی سنیچر کے دن کو اپنی عبادت کے لیے خاص کیا تھا، اور عیسائیوں سے جب کہا گیا تو انہوں نے اتوار کو خاص کیا ہے۔ چنانچہ آج بھی یہودی جو ہے وہ سنیچر کو عبادت کرتے ہیں اپنے صومعوں میں، اپنی عبادت گاہوں میں، اور عیسائی چرچوں میں جاتے ہیں سنیچر اتوار کے دن۔ تو لہذا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت نے جمعے کا انتخاب کیا، اور اللہ کی پسند بھی جمعے کی تھی۔ اس امت کو جمعے کے انتخاب کرنے کی توفیق ملی اللہ کی طرف سے، جو اللہ کا پسندیدہ دن تھا، اس لیے کہ جمعہ جو ہے کئی فضیلتوں کا حامل ہے، کئی فضیلتوں کو شامل ہے۔ اللہ فرماتے جب اللہ تعالیٰ نے کائنات سجائی اور بنائی تو اللہ جمعے کے دن کائنات بنا کے فارغ ہوئے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کو جنت میں جمعے ہی کے دن داخل کیا، اور آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں جمعے ہی کے دن اتارا، اور آدم علیہ السلام کی جو توبہ ہے وہ بھی جمعے ہی کے دن قبول کی گئی، اور آدم علیہ السلام کی وفات بھی جمعے ہی کو ہوئی ہے۔ یہ ساری باتیں، اور قیامت بھی جمعے ہی کو آئے گی۔ اب وہ کون سے سال کا جمعہ ہوگا، کون سے مہینے کا جمعہ ہوگا اللہ جانتے ہیں، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ قیامت جو قائم ہوگی وہ جمعے کے دن قائم ہوگی، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ہے، اس گھڑی میں بندہ جو اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور اس گھڑی کون سے وقت میں آتی ہے اس میں علماء کے اختلاف ہے۔ ایک تو یہ کہ صاحب امام کا یعنی جمعے کے خطبے کے لیے ممبر پر کھڑا ہونے سے لے کر نماز سے فارغ ہونے تک کے درمیان وہ گھڑی ہوتی ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ جمعے کے دن نماز عصر لے کر غروب شمس تک، سورج غروب ہونے تک وہ گھڑی ہوتی ہے، اس میں بندہ جو اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ چنانچہ جمعے کا دن جو ہے وہ مومنین کے لیے عید کا دن ہے، یوم الجمعہ عید للمؤمنین، مومنین کے عید کا دن ہے، چنانچہ ایمان کی بڑی فضیلت ہے۔ اب آگے کہ جمعہ کا نام کس نے رکھا، جمعہ کہہ کے کس نے رکھا، تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ قریش کے ایک بزرگ آدمی تھے جن کا نام کعب بن لؤی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 560 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں، چنانچہ انہوں نے اس کا نام جمعہ رکھا تھا۔ اور سب سے پہلے جمعہ کس نے پڑھا ہے، اس میں بھی 2-3 باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یعنی ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ میں جب صحابہ جانے لگے، اور جو ہے کئی صحابہ ہجرت کر کے مکے سے چلے گئے، ابھی اللہ کے نبی نہیں گئے تھے، تو وہاں حضرت اسعد بن زرارہ جو انصار میں سے ہیں انہوں نے پہلا جمعہ قائم کیا۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ مصعب بن عمیر ہیں جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے لوگوں کی تعلیم و تربیت و دعوت کے لیے ان کو بھیجا تھا، انہوں نے جمعہ قائم کیا۔ اور تدبیر کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اصل مصعب بن عمیر نے جمعہ قائم کیا، لیکن چونکہ وہ باہر کے آدمی تھے، بیرون کے مہاجر تھے، مکے کے تھے، لہذا انہوں نے اسد بن زرارہ کی مدد لے کر انہوں نے جمعہ قائم کیا۔ لہذا ان کی طرف بھی اضافت صحیح ہے اور ان کی طرف بھی اضافت صحیح ہے۔ چنانچہ جمعے کا دن بڑا اہم دن ہے، اس لیے فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جو ہے نماز کے لیے جمعے کے دن آواز دی جائے، نودیہ مانے آواز، مراد یہاں اذان ہے، یعنی جمعے کے دن نماز جمعہ کے لیے جب اذان دی جائے تو فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ سعی کے معنی عربی میں اصل آتے ہیں دوڑنے کے، لیکن یہاں مراد دوڑنا نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب نماز کھڑی ہو اور تم باہر سے آ رہے ہو تو تم جو ہے دوڑ کر نہ ہو۔ اور لوگ آتے ہیں دوڑ کے آگے رکعت میں ملتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک وقار سے آؤ، اطمینان سے آؤ، اگر مل جائے رکعت تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد مسبوق ہو کر اپنی رکعت پوری کر لینا۔ دوڑ بھاگ کر آنے کی ممانعت ہے، اس لیے کہ جب آدمی نماز کے لیے چلتا ہے تو یوں ہے کہ وہ نماز ہی میں ہے، جس طرح نماز کے اندر دوڑنا منع ہے، اس طرح جو عمل نماز کا حکم رکھتا ہے اس میں بھی دوڑنا منع کیا گیا ہے۔ اس لیے آدمی جو جب ہم جیسے بہت سے لوگ یہاں آتے ہیں، امام صاحب رکوع میں جا رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں صاحب اگر جلدی دوڑ کر آئیں تو رکوع مل جائے گا، اور اطمینان سے آئیں تو رکوع سے امام صاحب سر اڑا لیں گے، تو لوگ دوڑ کر آ کے رکوع میں ملنا چاہتے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، آرام سے اطمینان سے آنا چاہیے۔ ہاں تیز قدم، ذرا لمبے قدم رکھ کے آ سکتے ہیں، لیکن دوڑ کر بھاگ کر آنا رکوع نماز کا رکوع پانے کے لیے یہ بات صحیح نہیں ہے، تو لہذا دوڑنا منع ہے۔ تو یہاں دوڑنے سے مراد یہ نماز کے لیے جلدی تیاری کرو، تیز قدم رکھ کر آؤ، یعنی اذان کے بعد کوئی بھی دوسرا کام جو نماز کی تیاری میں مخل ہو، خلل انداز ہو اور رکاوٹ بنے، وہ عمل کرنا منع ہے۔ اس لیے فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور کاروبار چھوڑ دو۔ بھائی کہتے ہیں بیچنے کو، یا مراد بیچنا خریدنا دونوں ہے، اس لیے کہ بیچنا چھوڑ دو تو ظاہر ہے کہ خریدنا بھی چھوڑنا پڑے گا، اس لیے کہ جب بیچنے والے دکان بڑھا دیں گے، دکان بند کر دیں گے، خریدنے والا خود ہی چلا جائے گا، اس لیے کہ دکان بیچنے والے کم ہوتے ہیں، خریدنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ جب مارکیٹ بند ہوگی، دکانیں بند ہو گئی تو خریدنے والے خود رک جائیں گے، بھئی ملے گا نہیں سودا، اب جا کے کیا کریں گے؟ تو مراد دونوں ہے، نہ بیچنا ہے نہ خریدنا ہے، بلکہ بیچنا خریدنا ہی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ عمل جو نماز جمعہ کی تیاری میں تاخیر کا سبب بنتا ہو، رکاوٹ کا سبب بنتا ہو، مانع بنتا ہو، وہ سارے کام، یہاں تک کہ علماء کا کھانا پینا بھی منع ہے، اس لیے کہ آدمی آرام سے اذان ہو گیا بیٹھ کے کھا رہا ہے یا سو رہا ہے، یہ منع ہے۔ ہاں وضو کر سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے، کپڑے بدل سکتا ہے، جو نماز کی تیاری کے لیے کیے جاتے ہیں وہ کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ دیگر کام جو ہے اذان کے بعد نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اذان سے مراد کون سی اذان ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں اور جو ہے حضرت ابوبکر عمر کے زمانے خلافت میں اور حضرت عثمان بن عفان کے شروع زمانے خلافت میں ایک ہی اذان ہوتی تھی، جو خطیب کے سامنے، ممبر کے سامنے ہوتی ہے آج بھی، جو دوسری اذان اسے ہم کہتے ہیں، وہ اذان پہلے وہ ایک ہی تھی۔ لیکن جب حضرت عثمان بن عفان کے زمانے میں مدینے کی آبادی پھیل گئی اور دور دور تک مسلمان آباد ہو گئے اور اذان کی آواز جو مسجد کے اندر دی جاتی ہے وہ پہنچتی نہیں تھی، تو حضرت عثمان بن عفان نے ایک اذان کا اضافہ کیا۔ یہ اذان جو ہے زورہ نامی ایک جگہ تھی مارکیٹ و بازار میں، جہاں بلند جگہ تھی، وہاں کھڑے ہو کر حضرت اذان دلواتے تھے اور یہ اذان سارے مدینے میں پہنچ جاتی تھی۔ آج کے دوران مائک نہیں تھا کہ صاحب اندر بھی اذان دے تو سارے محلے میں، یہاں کی پورے گاؤں بستی میں اذان کی آواز پہنچ جاتی ہے، ایسا تو نہیں تھا۔ آدمی اذان دیتا تھا تو ظاہر ہے کہ وہ اذان کی آواز جتنا آدمی کی آواز ہے اسی اعتبار سے پہنچتی تھی، تو لہذا حضرت عثمان بن عفان نے اس اذان کا اضافہ کیا، اور اس اذان پر کسی صحابی نے کوئی بھی انکار نہیں، نکیر نہیں کی، یعنی سارے صحابہ نے اسے قبول کیا۔ تو گویا کہ اس طرح اس اذان پر جو پہلی اذان، اصل میں پہلی اذان تو یہ تھی، اب اس کو پہلی اذان ہم کہتے ہیں اس لیے وہ پہلے ہوتی ہے بعد میں ہوتی ہے، تو لہذا عثمان بن عفان کے اذان یعنی خلافت کے زمانے میں یہ جو اذان دی گئی اس پر سارے صحابہ کا اجماع ہو گیا، لہذا اس زمانے سے لے کر آج تک 2 اذانیں ہو رہی ہیں، تو لہذا ایک اذان جو شروع میں ہوتی ہے اور ایک اذان جو خطبے سے پہلے ہوتی ہے۔ چنانچہ کون سی اذان مراد ہے؟ تو اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ پہلی اذان پر آدمی کو تمام کاروبار، خریدنا فروخت کرنا، کھانا پینا سونا، جتنے اعمال ہیں جو مخل ہیں نماز کی تیاری میں، سب چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر آدمی نماز کے بعد خرید فروخت کرتا ہے
تو یہ آدمی گناہ کا کام کرتا ہے۔ ہاں اذان کے بعد اگر کوئی آدمی خرید لیتا ہے، بیچ دیتا ہے تو کیا حکم ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ صاحب خریدا ہوا سامان جو ہے وہ مشتری یعنی خریدنے والے کا ہو جائے، وہ مالک ہوگا، بیچنے والا جو پیسے کا مالک ہو جائے گا، یعنی حلال ہوگا اس کے لیے پیسے، وہ سامان اس کے لیے حلال ہوگا، لیکن یہ ان کا عمل مکروہ ہوگا۔ جیسے خدا نخواستہ کوئی آدمی کسی ایسی زمین پر جو مقبوضہ ہے، قبضہ کی بھی دوسرے کی زمین ہے، وہاں کوئی نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز مکروہ ہے لیکن نماز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ممنوع وقت میں کوئی کاروبار کر لیتا ہے تو کاروبار ہو جاتا ہے، لیکن اس کا کاروبار کرنا یہ اچھا نہیں سمجھا گیا ہے، یہ مناسب نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے۔ چنانچہ فرمائے وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی اذان کی آواز سن کر فوراً کاروبار چھوڑ کر مسجد میں آنے کی تیاری کرنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو حقیقت کو، یعنی اس کا نفع بھی دیکھو، اس کا نفع بھی دیکھو۔ خرید و فروخت کا نفع دنیا کا ہے، فانی ہے، وقتی ہے، ختم ہونے والا ہے، اور نماز کے لیے آنا، خطبے کا سننا، نماز کا پڑھنا، اس کا نفع آپ کو اخروی ہے اور باقی ہے، یعنی اخروی اور باقی نفع کو بنیاد بنا کے سوچو تو دنیائی نفع کے مقابلے میں یہ زیادہ نفع کی بات ہے، اس لیے آدمی کو دنیا کے نفع کو قربان کر دینا چاہیے اور آخرت کے نفع کو آدمی کو حاصل کرنے کی سعی اور کوشش کرنی چاہیے۔ اب یہاں پر ذکر سے مراد جو ہے علماء نے فرمایا خطبہ ہے، یعنی پہلے خطبہ ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے نماز ہوتی ہے، چنانچہ خطبے سے پہلے آنا چاہیے۔ اور جو اردو کا بیان ہوتا ہے وہ خطبہ نہیں ہے، لیکن چونکہ عربی میں خطبہ ہوتا ہے، سنت یہی ہے کہ عربی میں خطبہ دیا جائے، اس لیے فرمایا کہ اس لیے ہم جو ہے عربی نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے مسجدوں میں خطبے سے پہلے کچھ اردو میں ہماری اپنی زبان میں بیان ہوتا ہے، اس لیے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ ایمان والے اللہ کے گھر میں اہتمام سے آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو کچھ روحانی غذا ملنی چاہیے، آخرت کا فکر ہونا چاہیے، اس لیے ان کے لیے کچھ اردو میں بات ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یعنی کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے، بلکہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ وہ اپنی مسجد میں خطبے سے پہلے جو منبر پر ہوتا ہے کچھ آنے والوں کو کچھ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر بات کرتے تھے، تو صحابہ سے مروی ہے کہ جمعے کے خطبے سے پہلے اس طرح بات کرتے تھے، چنانچہ اس لیے یہ بیان ہوتا ہے۔ ایسا بہتر ہے کہ بیان سے پہلے آدمی آ جائے۔ ہم نے دیکھا ہے عربوں میں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ عربوں کی مسجدیں اذان سے پہلے بھر جاتی ہیں، اور ہماری مسجدیں ماشاءاللہ امام کے سلام پھیرنے تک بھی لوگ آتے ہی رہتے ہیں، کہتے ابھی تو بیان ہو رہا ہے، ابھی تو خطبہ باقی ہے، ابھی تو نماز ہو رہی ہے، ابھی تو ایک ہی رکعت ہوئی ہے، ابھی جا سکتے ہیں۔ ہمارے شاہ ولی اللہ میں ہم پڑھاتے ہیں، لہذا وہاں پہلے 3:30 کو نماز ہوتی تھی، اب جلدی ہو گئی، لیکن 3:30 کو نماز کھڑی ہو رہی ہے اور 3:45 کے قریب نماز ہو رہی، تب بھی لوگ دوڑے بھاگے آتے رہتے ہیں۔ 3:30 4:45 کو نماز ہو رہی تب بھی لوگ بھاگے آ رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جمعے کی تیاری کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جمعرات سے ہمارے اکابر جو ہے اسلاف یہ جمعے کی تیاری جمعے سے کرتے تھے، جلدی آنا چاہیے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کے دن اللہ کے فرشتے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنے والوں کا ثواب لکھتے ہیں، جو پہلے اب آئیں گے ان کو یہ اونٹ قربان کرنے کا ثواب لکھتے ہیں، جو دوسری گھڑی میں آتے ہیں یہ گائے قربان کرنے کا ثواب لکھتے ہیں، اور تیسرے مرحلے میں جو آتے ہیں وہ جو ہے ایک بکری ذبح کرنے کا ثواب، صدقہ کرنے کا ثواب لکھتے ہیں، اور چوتھے نمبر پر آنے والوں کو جو ہے ایک مرغی صدقہ کرنے کا ثواب لکھتے ہیں، اور 5ویں نمبر پر آنے والوں کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب لکھتے ہیں۔ اس کے بعد جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے اپنا دفتر بند کر کے وہ بھی خطبہ سننے میں لگ جاتے ہیں، اس کے بعد آنے والے کو یہ ثواب لکھا نہیں جاتا ہے۔ تو لہذا آدمی چاہتا ہے کہ صاحب میرے لیے اونٹ کے صدقے کا ثواب ملے تو پہلے مرحلے میں آنا چاہیے، شروع میں آ جانا چاہیے، اور آنے والے بھی ٹیک لگا کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں، پہلی صفوں میں نہیں بیٹھتے، یہ بھی مصیبت ہے۔ آدمی آئے پہلے تو پہلے سب میں بیٹھنا چاہیے، پہلے سب کا ثواب لینا چاہیے۔ تھوڑی سی راحت کے لیے ٹیک لگا کے آدمی دیواروں میں ادھر ادھر بیٹھتا ہے، دور بیٹھتا ہے، پچھلے صفوں میں بیٹھتا ہے تو اپنا نقصان آخرت کے اعتبار سے کر رہا ہے، اس لیے اسے پہلے جب آیا ہے تو پہلے صفوں میں جگہ پانے کا وہی زیادہ مستحق ہے، اسی کو ثواب زیادہ ملے گا جو پہلے آتا ہے، پہلے صفوں میں بیٹھتا ہے، اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لہذا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ
اب ایک آدھا نا منع کیا تھا اذان ہو جائے تو اب جو ہے تم جو ہے کاروبار چھوڑ دو، اب نماز ہو گئی، خطبہ ہو گیا، نماز ہو گئی، تو اب کہتے ہیں کہ اب جاؤ اللہ کی زمین میں پھیل کر جا کے روزی تلاش کرو، یعنی کہ سارا جمعہ چھٹی کا ہو جائے، اب دکان نہیں کھولنی ہے، کاروبار نہیں کرنی ہے، بیچنا اچنا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ نماز کے بعد آپ کو جو ممانعت تھی وہ ختم ہو گئی، اباحت شروع ہو گئی، اب جواز کا حکم ہے کہ جاؤ جائز ہے، اب جا کے کاروبار کرو۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ نماز جمعہ کے بعد جو کوئی آدمی جا کے کاروبار کرتا ہے اللہ اس میں برکت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں نفع زیادہ دیتے ہیں، اس لیے نماز جمعہ کے بعد جا کے آپ کو کاروبار کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی ہے کہ آدمی نماز کے وقت میں نماز پڑھے، کاروبار کے وقت میں کاروبار کرے، آدمی سست و قائل نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب یہ کون کرے کاروبار، سو جاؤ جا کے آرام کرو، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آدمی کو کمائی بھی کرنا چاہیے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، فرمایا فرض نمازوں کے بعد حلال کمائی کا طلب کرنا، اس کے لیے صحیح کوشش کرنا، یہ بھی بڑا فرض ہے۔ کمائیں گا نہیں تو کھائے گا کیسے، اور کمائیں گا تو بھی بچوں کو کیسے پالے گا، کمائیں گا تو گھر کیسے بنائے گا، کمائیں گا نہیں تو شادی کیسے کرے گا، حج کیسے کرے گا، زکات کیسے دے گا، تو کمانا پڑے گا، نہیں کمائے گا تو پھر سائل بنے گا، منگتا بنے گا، لوگوں کے حساب بھیک مانگے گا، اپنا دستے ثواب دراز کرے گا۔ اس لیے محنت کی کمائی کھانا چاہیے، محنت کر کے تجارت کے ذریعے سے جو بھی اس کا پیشہ ہے اس کے ذریعے سے آدمی کو کمانا چاہیے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پوری ہو جائے تو فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، یعنی جہاں تمہیں کاروبار کرنا چلے جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، دیکھو یہاں مال کو اللہ کا فضل کہا گیا ہے، مال بری چیز نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، خیر کہا گیا ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا، کمائی میں لگ کر اللہ کو بھول نہ جانا، وہ لوگ کمائی میں لگتے ہیں اللہ کو بھول جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، فرماتے ہیں کہ خوب اللہ کو یاد کرو۔ یاد کرنے کے 3 درجے ہیں، ایک زبان سے یاد کرنا، اور زبان سے کیا ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آدمی اللہ کا نام لے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جو بھی ذکر کے کلمات ہیں وہ زبان سے ادا ہوتے رہنا چاہیے۔ اور ذکر کثیر کہتے ہیں اس وقت ادا ہوتا ہے جب آدمی کھڑا ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرے، یہ ذکر کثیر تب ہوتا ہے۔ تو یہ تو زبان کا ذکر ہے، اور دوسرا ذکر قلبی ہے، یعنی قلب میں اللہ کی یاد بسی ہوئی ہو، دھیان اللہ کی طرف ہو۔ اور عملی ذکر کیا ہے، جس طرح نماز اللہ کے حکم سے نبی کے طریقے پر پڑھی ہے، اس طرح کاروبار بھی، تجارت بھی اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق کریں، یعنی کہ صاحب یہ میری مرضی ہے اور جیسے رواج ہے اس طرح ہم کاروبار کریں گے، نہیں، ابھی کاروبار کی بھی شکلیں، صورتیں، احکام، حلال حرام کے، جائز ناجائز کے، یہ سب بتائے گئے ہیں۔ اس لیے کاروبار بھی اللہ کے احکام کی رعایت کے ساتھ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقوں کی رعایت کے ساتھ کرے گا تو یہ بھی ذکر ہے، اس کا کمانا بھی عبادت بن جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں عام طور سے آدمی کاروبار میں ہوتا تو غافل ہو جاتا ہے، زبان سے بھی ذکر نہیں کرتا، دل میں بھی اللہ کی یاد نہیں ہوتی، اور پھر عمل کے اعتبار سے آدمی بہت سے اللہ کے احکامات کو توڑ دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اللہ کو ناراض کر کے کماتا ہے، حرام حلال کی تمیز کے بغیر کماتا ہے۔ اس لیے یہ اہم بات کہی گئی ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ آگے بات جو آخری جو آیت ہے اس میں یہ بات ہے کہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جب دیتے تھے تو پہلے جو ہے نماز ہو جاتی تھی، بعد میں خطبہ ہوتا تھا، جیسے عیدیں میں ہوتا نا، آج بھی عید کی نماز پہلے پڑھتے ہیں اور عید کا خطبہ بعد میں ہوتا ہے، تو اس طرح آپ نماز پڑھا کر خطبہ دے رہے تھے۔ اور ان دنوں میں مدینے میں قحط پڑا ہوا تھا، یعنی چیزوں کی مہنگائی ہو گئی، قحط پڑا ہوا ہے، سامان نہیں تھے، تو قافلے آتے تھے دور سے، ملک شام سے، ملک یمن سے، وہ قافلہ تجارت کا آتا تھا، اور وہ مدینے آ کر ڈھول باجے بجاتے ہوا تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے، جیسے آج بھی لوگ آتے ہیں نا کچھ بیچنے والے، کچھ بجاتے ہوئے، کچھ گاتے ہوئے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ صاحب یہ فلاں والا آ گیا ہے۔ چنانچہ یہ قافلہ تجارت کا آیا تو صحابہ خطبہ سن رہے تھے، تو صحابہ کو نماز کے بارے میں تو پتا تھا کہ نماز چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے، لیکن خطبہ چھوڑ کر جانا چاہیے یہ معلوم نہیں تھا، خطبے کے احکام معلوم نہیں تھے، اس لیے خطبے کے دوران سارے صحابہ تقریباً وہ آواز سن کر تجارت کا فوراً مدینہ مسجد سے نکل گئے، اللہ کے نبی کھڑے خطبہ دے رہے اور سارے لوگ باہر نکل گئے، صرف یہ 8 یا 11 یا 12 یا 40 آدمی، 3 روایتیں ہیں،
8 آدمی رہ گئے یا 11 رہ گئے یا 12 رہ گئے یا 40 آدمی رہ گئے. علماء نے کہا کہ پہلے 40 تھے, اس کے بعد 12 ہوئے, پھر 11 ہوئے, پھر 8 ہو گئے. یعنی ایک ایک کر کے جاتے رہے, آخر میں 8 بج گئے اور 12 بجے جو بھی بچے ہیں چنانچہ سارے چلے گئے. چنانچہ کیوں گئے؟ اس لیے کہ صاحب قحط تھا, جلدی نہیں جائیں گے تو سامان نہیں ملے گا. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کرونا کے زمانے میں لوگ جلدی لے جا کے سامان خرید کے آتے تھے کہ صاحب پیاز نہیں مل رہی, ٹماٹر نہیں مل رہا, گوشت نہیں مل رہا, جلدی خرید لو. تو ایسا حال ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ پریشانی کے وقت میں آدمی جلدی سے جا کے خرید لانا چاہتا ہے, اس لیے کہ پیسے بھی ہوں گے تو سودا نہیں ملے گا, چیزیں نہیں ملے گی. اس لیے مدینے کی مسجد نبی میں جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے وہ سب چلے گئے. صرف 12 یا 11 یا 8 یا 40 آدمی رہ گئے تھے. تو اس پر بھی اللہ کے رسول نے پوچھا کتنے لوگ رہ گئے؟ بتائیں اتنے لوگ باقی ہیں. آپ نے عجیب بات فرمائی, اگر سارے چلے جاتے ایک بھی نہ رہتا تو مدینے کی وادیوں میں آگ بھڑک جاتی, مدینہ جل جاتا اگر سب چھوڑ کے چلے جاتے. لیکن چونکہ کچھ لوگ رہ گئے اس لیے اللہ نے حفاظت فرما لی, لہذا یعنی اللہ کی طرف سے رحم ہو گیا. چنانچہ اسی لیے علماء نے لکھا ہے اگر کوئی دینی محفل ہو, مجلس ہو, ہمارے طلبہ مدرسوں میں پڑھتے ہیں تو ایسے موقع پر اس مجلسوں کو چھوڑ کر, دینی ایمانی مجلسوں کو چھوڑ کر دنیا کے کاروبار میں, دنیا کی چیزوں میں نہیں لگنا چاہیے. اس لیے کہ آدمی جو ہے اعلیٰ سے ادنا کی طرف جا رہا ہے, دین سے دنیا کی طرف جا رہا ہے, آخرت سے دنیا کی طرف جا رہا ہے, تو یہ بات غلط ہو جائے گی. اس نے فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا, جب وہ کوئی تجارت دیکھتے ہیں, قافلہ تجارت کا یا کوئی لہو یعنی کوئی کھیل تماشا, جیسے ڈھول بجاتا ہوا آیا تھا وہ قافلہ تجارت کا, اس کی طرف اشارہ انفضوا الیہا, اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں. یعنی وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ دیتے ہیں. تو اس سے معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جو دے رہے تھے وہ کھڑے ہو کر دے رہے تھے. اس لیے جمعے کا, عیدین کا جو خطبہ ہے وہ کھڑے ہو کر دینا چاہیے. ہاں کوئی معذوری, مجبوری, بیماری ہے تو بیٹھ کر بھی دینے کی گنجائش ہے. چنانچہ حضرت عثمان ابن عفان اور حضرت امیر معاویہ, ان حضرات کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے زمانے خلافت میں ان کی عمریں بڑی ہو گئی اور معذوری, مجبوری ہو گئی تو انہوں نے بیٹھ کر بھی خطبہ دیا ہے. تو لہذا مجبوری میں اگر خطیب صاحب ہمارے خدا نخواستہ ان کے پیر میں کوئی درد ہے, تکلیف ہے, کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں, اگر وہ بیٹھ کر خطبہ دے دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لوگ اس کو غیر معمولی سمجھ, آج خطیب صاحب نے ہمارے فردوس مسجد کے بیٹھ کر خطبہ دیا تو لوگ پریشان ہو جائیں گے. لہذا اس کی بھی گنجائش ہے بشرطے کہ کوئی معذوری, مجبوری ہو. چنانچہ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, پھر آگے اللہ نے فرمایا قُلْ, آپ کہہ دیجئے مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ, اللہ کے پاس آخرت میں, جنت میں جو نعمتیں, راحتیں ہیں وہ بہت بہتر. خیر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے, بہت زیادہ بہتر ہیں اس لہو لعب سے, اس تجارت سے جس کی طرف تم چلے گئے ہو. مجھے چھوڑ کر تنہا خطبہ دیتے ہوئے کھڑے ہو کر مجھے تم چھوڑ کر قافلے میں چلے گئے, تجارت کا قافلے سے مال لینے کے لیے. اس ڈول بازی کے مقابلے میں اللہ کے پاس جو اس عمل سے تم کو ملنے والا تھا کہ میرے پاس بیٹھتے, میرا خطبہ سنتے, میری باتیں سنتے, اس میں جو تم کو ملے گا وہ بہتر تھا. اور جب اللہ خیر الرازقین, اور تم جو روزی کے بارے میں بھاگ رہے ہو کہ روزی نہیں ملے گی اور کاروبار یعنی ہم نہیں خرید سکیں گے تو بھئی لوگ خرید لیں گے, ہمارے گھر میں کھانے پینے کا خرد و نوش کا سامان کیسے آئے گا, یہ سوچ کر تم جا رہے ہو تو اللہ کہتے ہیں اللہ خیر, اللہ بہترین روزی دینے والا ہے. ایک سبب سے نہیں ملا تو اللہ دوسرے اسباب پیدا کریں گے, ہے کہ نہیں. بعض مرتبہ آدمی کے دل میں آتا ہے کہ صاحب جو ہے مجھے گوشت لانا چاہیے لیکن گوشت لانے کا موقع نہیں ملا, اللہ تعالیٰ ہدیے میں گوشت بھیج دیں گے, کوئی نہ کوئی ہدیہ خدا نکالیں گے کہ تم نے سوچا بھی نہیں تھا, اللہ تعالیٰ تم کو وہاں سے تمہاری ضرورت پوری کروا دیں گے. اس لیے پریشان نہ ہونا, واللہ خیر الرازقین, اللہ تعالیٰ بہترین روزی دینے والے. اللہ تعالیٰ سے دعا کر اللہ تعالیٰ ان آیاتوں کی روشنی میں جو ہمارے لیے پیغام ہے اللہ کے کلام کا, اس کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة